کائنات کی شروعات سے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے جاتی پیدائش کی خبر چاروں طرف اور اس بچے کی تلاش جاری رہی۔ وہ داؤد کے تخت بیٹھ کر ہم پر مت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ یہ کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بچپن کے وقت ہونے والے واقعات نہایت اہم اور دلچسپ ہیں، جو اسلام کی تاریخ اور پیغمبر اسلام کی زندگی کی ابتدا کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں ہم ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے نزدیک 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے محرم، صفر، ربیع الاول تو تھے، لیکن سالوں کی اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ اس لیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کہا جاتا کہ اس واقعے سے پہلے یا بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے حکمران ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک عظیم فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے اسے تباہ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کنکریاں لے کر آئے اور ابرہہ کے لشکر پر پھینکی، جس سے اس کی فوج تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے کعبہ اور اس کے مقدس مقام کی حفاظت کی نشاندہی تھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اس واقعے کے کچھ دن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے کئی خواب دیکھے، جن میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بطن سے ایک عظیم انسان پیدا ہوگا جو رحمت للعالمین ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ شدید قحط اور خشک سالی کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ حضرت آمنہ نے روایت کی ہے کہ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک نور ظاہر ہوا جو شام کے علاقے تک روشن ہو گیا۔ اس نور کی روشنی سے دنیا کے مشرق و مغرب کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ نور اس بات کی علامت تھی کہ آنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہوگا۔ اور اس رات ستارے اتنی کثرت سے ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آج دنیا میں کیا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں جھٹکے لگے اور اس کے 14 بڑے کنگرے یعنی مینارے گر گئے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ایران اور دیگر بڑی سلطنتوں کا زوال ہونے والا ہے اور اللہ کا پیغام دنیا پر غالب آئے گا۔ فارس میں ایک آتش کدہ تھا جو 1000 سال سے روشن تھا اور فارسی اس کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔
جو اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کا نور غالب آنے والا ہے اور بت پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان کے دروازے کھل گئے اور فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے جوق در جوق زمین پر اترے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ زمین پر ایک عظیم شخصیت کی آمد ہو چکی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کعبہ میں موجود بت لرز اٹھے اور منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے اور اب دنیا سے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اس رات دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوں گے، اور اس رات آسمان سے ستارے کثرت سے ٹوٹ کر گریں گے، اور تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول خدا کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی علامات معلوم تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم کافی عرصہ سے مکہ میں مقیم تھا۔ جب وہ رات آئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ چمکدار ستارہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی علامت تھا حرکت میں آیا۔ تو وہ یہودی عالم قریشیوں کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، تو اس وقت اسے یہ اطلاع بھی ملی کہ کعبہ کے بت زمین پر گر گئے ہیں، تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا آج تم میں سے کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ سب نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو۔ آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے جو مہر نبوت ہے، اس پر بہت زیادہ گھنے بال ہیں جو نبوت کا نشان ہے اور نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ اس بات کا ذکر پرانی کتابوں میں نبوت کی علامت کے طور پر درج ہے۔ لوگوں کو یہودی کی باتوں پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ ساری رات عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ عام لوگ تو ان واقعات کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن یہودی عالم نجومی راہب ان واقعات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھی، تو کمرے میں ایک دم روشنی ہوئی اور اتنی روشنی بڑھ گئی کہ مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک دم کمرے کی چھت ہٹ گئی اور آسمان صاف دکھائی دینے لگا۔ فاطمہ بنت اسد ایک دم گھبرا کر باہر گئیں کہ باہر جا کر بتائیں کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اور میرے ارد گرد اتنا نور ہو گیا کہ گویا میں 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں، اور مجھے ایسے لگا کہ میرے پاس 4 عورتیں کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم جنت کی حوریں ہیں، اور وہ شربت پلاتی ہیں۔ شربت پیتے ہی مجھ پر بے ہوشی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو دیکھتی ہوں کہ ان کا بچہ ان کے پاس سجدے کی حالت میں ہے اور اس کی پیشانی خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی پیشانی سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر جگمگانے لگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے کی ولادت تھی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں آیا ہے۔ وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ اس کے بعد میرے کانوں میں مسلسل لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگی، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا احمد۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے آ رہے ہیں۔ پھر فرشتوں نے ہی آپ کو جنت سے لائے گئے پانی سے غسل دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں اور ناف کٹی ہوئی ہے اور پاک و پاکیزہ ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گہوارے میں لٹا دیا۔ وہ گہوارہ بھی فرشتے ہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ان میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع میں رہے گا، جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان میں رہے گا، اور تیسری چابی نبوت کی ہے، پس نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کسی نے بچے کے ہاتھ سے رومال لیا اور اسے کھولا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا تو وہ نشان ثبت ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ مہر نبوت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے کمرے میں یہ سارے معجزات رونما ہو رہے تھے، اس وقت مکہ کی سرزمین پر بھی بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو جنت سے لائی گئی چیزوں سے سجایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر سرخ ریشمی خیمہ نصب کیا گیا اور مکہ کی سرزمین کو روشنیوں اور خوشبوؤں سے سجا دیا۔ مکہ والے جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ ہمارے ہی شہر میں یہ قندیل کہاں سے آئی، اور کعبہ کے دروازہ پر یہ خوبصورت جھالر کس نے لگائی، اور پورے مکہ کو کس نے سجایا۔ اور جب حضرت عبد المطلب کے صحن میں سرخ یاقوت کا خیمہ دیکھا تو اکثر سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ ہر چیز اور ہر نعمت عبد المطلب کو ہی ملتی ہے، تو وہ دشمنی کا سلسلہ جو زمزم کا کنواں کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ سب مکہ والے خانہ خدا کے سامنے کھڑے تھے اور خانہ خدا کی سجاوٹ دیکھ رہے تھے کہ وہی یہودی عالم جو ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کہ آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا۔ سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ اس یہودی نے کہا کہ میرا علم اور تمام نشانیاں جو آج رات مکہ میں ہوئی ہیں وہ گواہی دے رہی ہیں کہ آج رات مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہودیوں سے نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ ہر ایک سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم میں سے کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہر کوئی نام میں جواب دیتا ہے۔ پھر گھبرا کر کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا جو یہاں نہ آیا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ مکہ کا سردار عبد المطلب نہیں ہے۔ جب حضرت عبد المطلب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بےتاب ہو کر وہ حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے کہ ایک بار میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس مقصد کے تحت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے یہاں مقیم ہوں وہ پورا ہو سکے۔ حضرت عبد المطلب یہودی کی بےتابی کو دیکھ کر بچے کو ایک گہوارے میں لے کر آتے ہیں۔ یہودی کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، یہی وہ بچہ ہے جو پوری دنیا کا حکمران بنے گا، اور اس کی وجہ سے عرب اس سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ میں نے اس کو پہچان لیا ہے، یہی وہ بچہ ہے جس کی تلاش میں مکہ میں مقیم تھا۔ مکہ والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، حضرت عبد المطلب جو پہلے ہی دین ابراہیمی پر تھے اور سارے رازوں سے واقف تھے، انہوں نے جیسے ہی یہودی کی باتیں سنی فوراً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ جو بھی کاہن، راہب، جادوگر آ رہا ہے وہ حضرت عبد المطلب کے گھر آ رہا ہے اور کوئی نہ کوئی خوشخبری دے کے جا رہا ہے، تو لوگوں کا حضرت عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا گیا کہ یہ کیسے بچہ ہے۔ مکہ کی سرزمین پر تو سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، لیکن اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ 4 دن بعد عرب کا مشہور پڑھا لکھا شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب مجمع عام میں بیٹھے تھے۔ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے مکہ والے یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین پہلے ہی اس بچے سے حسد کر رہے تھے۔ سواد ابن قارب کا تو مکہ میں بہت مقام اور عزت ہے،
اگر اس نے بچے کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور پیش گوئی کر دی تو ان کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے پوتے کو مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ تو سواد ابن قارب نے کہا کہ آپ مجھے بچے کے پاس لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہوارے کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ایک نور پورے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص تھے اور جانتے تھے کہ آخری زمانہ میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ جھکے اور بچے کے پاؤں کو بوسہ دیا اور حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں ابھی سے ہی اس بچے پر ایمان لایا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ اعلان نبوت کریں گے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سواد ابن قارب ہیں۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے چوتھے دن کا تھا۔ 7ویں دن حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکہ والے کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی بچے کی نام کی بشارت ہو چکی تھی، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نام ہے جو مکہ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے نہیں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان میں میرے پوتے کی تعریف ہو۔ یہودی، کاہن، جادوگر، شیاطین، سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا علم ہو چکا تھا اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کچھ عرصہ کے لیے لوگوں سے پوشیدہ ہو جائے۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دیہات سے آنے والی دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ دیہات کی تازہ فضا میں بچے کی اچھی نشو نما ہو سکے اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ ان دنوں مکہ سے باہر قحط پڑا۔ قحط کی وجہ سے لوگوں نے مکہ کا رخ کیا۔ یہاں سے سرداران مکہ اور صاحبان دولت کے بچے پرورش کے لیے لے جائیں۔ بنو سعد مکہ سے باہر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ بھی اسی قبیلہ سے تھی اور قبیلہ کی نسبت سے ان کا نام حلیمہ سعدیہ تھا اور سب قبیلہ کا ایک ہی پیشہ تھا۔ بنو سعد کا قافلہ روانہ ہوا تو حلیمہ سعدیہ کو بہت مشکلات پیش آئیں۔ جس خچر پر وہ سوار تھی وہ بیمار تھا اور چل نہیں پا رہا تھا۔ وہ خود بھی کافی عرصے سے بیمار تھیں اور ان کی گود میں نومولود بچہ تھا۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بیمار اونٹنی تھی۔ ان کی وجہ سے سارا قافلہ بھی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں اور وہ اس خیال سے بھی پریشان تھیں کہ میں چل تو پڑی ہوں اور میری ظاہری حالت ایسی ہے کہ میں اپنے بچے کو تو دودھ پلا نہیں سکتی، کسی اور کے بچے کو کیسے پلاؤں گی؟ اور بچہ دینے والا کیا یہ تحقیق نہیں کرے گا کہ ان کے بچے کو یہاں سے غذا ملے گی بھی یا نہیں؟ انہی سب باتوں کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اس دوران حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب کو پیغام بھجوایا کہ آپ جس دائی کا بھی انتخاب کریں اسے میرے پاس ایک دفعہ ضرور بھیجیں۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر آئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو چھوڑ کر چلی جاتی کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آنی تھی۔ جب بی بی حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ بجھے دل کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے گھر گئے۔ حضرت عبد المطلب کو سلام کیا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا اور پوچھا کہ کس لیے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کیا میرے پوتے کو لے جاؤ گی؟ بی بی حلیمہ نے کہا کہ ہاں، اسی لیے آئی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پہلے میری بہو سے مل لو۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں حضرت آمنہ کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سی روشنی تھی۔
بی بی حلیمہ نے پوچھا کہ آپ دن کو بھی چراغ جلا کر رکھتی ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے، جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے کمرے میں ہر وقت روشنی رہتی ہے۔ حضرت آمنہ نے نام پوچھا تو کہا حلیمہ سعدیہ۔ حضرت آمنہ مسکرائیں کہ مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بی بی حلیمہ نے کہا کہ میں آئی تو بجھے دل کے ساتھ تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر ایسی محبت جاگی تو کہا کہ مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، میں بچہ ضرور لے کر جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی تو حضرت عبدالمطلب نے بی بی حلیمہ سے کہا کہ میرے پوتے کو لے جا تو رہی ہو، لیکن اس کا خاص خیال رکھنا۔ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا۔ اگر تم کوئی عجیب و غریب واقعات دیکھو تو پریشان نہ ہونا اور کسی سے ذکر نہ کرنا، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس بچے کی کیا کیا برکتیں ہیں تو یہود کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ پہلے ہی اس بچے کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ خاص وعدہ لیا۔ بی بی حلیمہ حضرت عبدالمطلب سے وعدہ کر کے چلی گئیں کہ وہ اس کا بہت خیال رکھیں گی۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ بیمار ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے بولی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں حضرت حلیمہ نے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں جس درخت کے پاس سے بھی گزرتی تو وہ جھک جاتا، اور جو پتھر بھی راستے میں آتا وہ خود ہی ہٹ جاتا، اور ایک بدلی مسلسل ہم پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ انسان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جانوروں کو کیا کھلاتے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ تمام قبیلے کے جانور ایک ساتھ چرنے کے لیے نکلتے تو سب کے جانور بھوکے واپس آتے، لیکن میرے جانور پیٹ بھر کر آتے۔ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ اب جب کہ میں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو سوچا کہ میرا بچہ تو پیٹ بھر کر پی نہیں سکتا، اس کا پیٹ کیسے بھروں گی؟ پھر جب پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تو میرا خشک سینہ دودھ سے بھر گیا، تو دائیں طرف سے ہمیشہ پیغمبر اسلام دودھ پیتے اور بائیں طرف سے میرا بچہ پیتا۔ پیغمبر اسلام اپنا رزق خود لے کر آئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان پر احسان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہم پر احسان کیا۔ ان کی بدولت ہمیں رزق ملا اور ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوئی۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ جو کوئی انہیں ایک دفعہ دیکھ لیتا یا گود میں لے لیتا، اس کے گھر میں بھی برکتیں نازل ہو جاتی۔ پوری بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ ادھر مکہ میں مسلسل یہودیوں کے گروہ آ رہے ہیں اور ساری معلومات لے کر جاتے ہیں۔ یہودیوں کے گروہ کیوں آتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ دراصل بہت عرصہ پہلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو یہ معلوم تھا
کہ آخری نبی قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے ہوں گے اور حضرت عبداللہ ان کے والد ہوں گے۔ جناب ہاشم پر حملہ ہوا، حضرت عبد المطلب پر حملہ ہوا، حضرت عبداللہ پر حملہ ہوا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ پر ان کی جوانی میں حملہ ہوا، کیونکہ یہودیوں کا مقصد تھا کہ کسی طرح حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ ولادت رسول رک جائے۔ یہودی یہ جان گئے تھے کہ حضرت عبداللہ آخری نبی کے والد ہوں گے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر حضرت عبداللہ کی شادی سے پہلے انہیں قتل کر دیں تو آخری نبی پیدا ہی نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ حملہ بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے بعد یہودی زیادہ پریشان ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنا ہے۔ وہ ہر وقت حضرت عبداللہ کی طاق میں لگے رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ گئے، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ تھا تو انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے کسی طرح حضرت عبداللہ کو زہر دے دیا اور اس وجہ سے ان کے پیٹ میں درد اٹھا، اور اسی درد کی وجہ سے وہ مدینہ میں ہی انتقال کر گئے۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو نہیں رہے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا۔ یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ جب وہاں آ کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اطمینان کا سانس لیا، واپس مدینہ گئے اور مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے تھے سب تک یہ خوشخبری پہنچا دی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، کہ پیغمبر اسلام کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ یہ خبر ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ یہودی بہت خوش تھے، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے یہ تو پتہ چلا لیا کہ حضرت عبداللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ پتہ کرنا بھول گئے کہ حضرت عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کہیں حاملہ تو نہیں۔ اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا اور اطمینان سے چلے گئے کہ حضرت عبداللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب ربیع الاول کی اس رات کو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، عام لوگوں کو تو ان واقعات کے رونما ہونے کی اتنی خبر نہیں، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ تمام واقعات اس آخری زمانے میں رونما ہوں گے جب آخری نبی پیدا ہوں گے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری رسول قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے ہوں گے اور عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن عبداللہ کو تو ہم نے خود قتل کیا ہے اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ لیکن اگر آخری رسول کوئی اور شخص ہے تو یہ ہماری کتابوں کے خلاف ہے۔ یہ سب معلوم کرنے کے لیے یہودیوں کا ایک گروہ بنایا گیا تاکہ وہ مکہ جا کر سارے حالات معلوم کریں۔ جب وہ مکہ پہنچے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا جا چکا تھا۔ اب یہ یہودی اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کچھ دن پہلے پیدا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہودی 2 دفعہ پہلے سازش کر کے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے کروایا اور حضرت آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق انہوں نے ہی کروائی تھی۔ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے تھے، خاص کر خاندان بنو ہاشم۔ یہودیوں کا کوئی گروہ ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اب خود ہی ہر کسی پر نظر لگا کر بیٹھے ہیں، کوئی انہیں چھوٹا سا نومولود بچہ نظر نہیں آیا۔ ناکام واپس چلے گئے۔ وہ بار بار مکہ کے چکر لگاتے اور تحقیق کرتے، لیکن انہیں سراغ نہ ملا، اور پیغمبر اسلام بھی مکہ سے باہر بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، غرض وہ ہر بار ناکام واپس لوٹ جاتے۔ بنو سعد کے قبیلہ میں ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری بستی سے قحط سالی دور ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرتے بارش ہو جاتی۔ پوری بستی میں کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے نشو نما پا رہے تھے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔
15 माह में आप तीर अंदाजी करने लगे और 2.5 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्तियाँ लड़ने लगे। इतनी तेजी से नशोनुमा एक तो एजाज़े नबूवत थी और दूसरी वजह ये थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले साल रबीउल अव्वल में पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी मुश्किल से चलने के काबिल हुआ होगा। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब तक पैगंबर इस्लाम उनके पास रहे उन्हें कभी चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की रोशनी चिराग से ज़्यादा थी। वो फरमाती हैं कि जब आप रात को लेटे होते तो अपने हाथ की उंगली के इशारे से चांद को आगे पीछे ऊपर नीचे करते। बीबी हलीमा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरातम व असीला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के हाँ बेहद तारीफ़ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको आपकी वालिदा हज़रत आमना से मिलवाने लाने गए। 2 साल के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था, लेकिन हमें और तमाम बस्ती वालों को उस बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि हम पैगंबर इस्लाम को मज़ीद कुछ अरसा अपने साथ रखना चाहते थे। चुनाचे बहुत इसरार पर हज़रत आमना मान गई और पैगंबर इस्लाम को वापस मेरे साथ भेज दिया। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई नज़र नहीं आते। आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा सादिया ने फरमाया, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। जब पैगंबर इस्लाम ने बीबी हलीमा की बकरियां चराना शुरू की तो उनकी बकरियों में बेपनाह इजाफा होता गया। इस सारे अरसे के दौरान यहूदियों ने बहुत जोर लगाया कि पैगंबर इस्लाम का पता चल जाए, लेकिन हर दफ़ा उन्हें नाकामी ही मिली। किसी को भी पैगंबर इस्लाम का सुराग ना मिला, क्योंकि बनु साद का सारा कबीला पैगंबर इस्लाम पर जान छिड़कता था, क्योंकि उनकी वजह से सिर्फ हलीमा सादिया के घर में ही बरकतें नहीं हुई, पूरे कबीला में खैर बरकत फैल गई। जिस खेत से गुजरते वो लहलहाने लगता, बंजर ज़मीन आबाद हो जाती, जानवरों की तादाद में इजाफा हो गया। बकरी के खुश्क थनों को हाथ लगाते तो वो दूध से भर जाते, सूखे दरख्त के पास जाते तो वो सब्ज़ो शादाब हो जाता। उन तमाम वाक़यात को देखकर पूरी बस्ती वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, गोया आप पूरी बस्ती के सरदार बन गए थे। इसलिए तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते और किसी को कुछ ना बताते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे तो बकरियां चराने के लिए गए। उस वक्त पहाड़ी से 2 नौजवान नमूदार हुए और पैगंबर इस्लाम को ले गए। दोनों बच्चे भागते हुए आए कि कोई हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर ले गया है। आप तमाम बस्ती वालों को लेकर पहुंची तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। बीबी हलीमा ने पूछा कि क्या हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नौजवान थे, उन्होंने मुझे लिटाया और मेरा सीना चाक करके कुछ ढूंढ कर निकाल कर फेंक दिया और कोई चीज़ निकाल कर उसे धोया और मेरा सीना सी दिया। वो नौजवान हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल थे और उस सलाई के निशान हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर रहे। उस वाक़े को शके सदर कहते हैं। उस वाक़े के बाद बीबी हलीमा बहुत घबरा गई, क्योंकि कुछ और ऐसे वाक़यात भी हुए। किसी मेले में जाती तो वहाँ यहूदी या काहिन होते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरे नबूवत और आँखों की सुर्खी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान जाते और पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने का कहते। तो बीबी हलीमा पैगंबर इस्लाम को फ़ौरन वहाँ से लेकर चली जाती। दरअसल वो यहूदी और ईसाई आलिम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर कायम थे, वो सिद्के दिल से यकीन रखते थे कि आखिरी नबी आएंगे और आखिरी नबी पर यकीन भी रखते थे। और कुछ यहूदी और ईसाई आलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी ले आए थे, लेकिन बाकी यहूदी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते थे
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ فلسطین کی مثال سب کے سامنے ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے پیغمبر اسلام کو ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیں۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے تو حواس باختہ ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا حضرت عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ بھی آپ کے پاس اور رہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں میں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کیا، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، کیونکہ شق صدر کا واقعہ جب پیش آیا اس وقت پیغمبر اسلام کی عمر 4 سال تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد آپ مکہ آ کر اپنی والدہ اور دادا کی زیر نگرانی رہے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو ایک رات حضرت آمنہ کو خواب میں حضرت عبداللہ نظر آئے۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور اجازت طلب کی کہ میں اپنی مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ وہاں میرا میکہ بھی ہے اور میرے مرحوم شوہر کی قبر بھی ہے، میں کچھ دن وہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت آمنہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کنیز ام ایمن اور سواری کے 2 اونٹ اور ضرورت کی چیزیں لیتی ہیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ بنو نجار پہنچی۔ یہ خاندان پیغمبر اسلام کا ننہال خاندان ہے اور یہی وہ قبیلہ تھا جب رسول خدا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس قبیلے کی بچیوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دف پر قصیدہ پڑھا۔ تاریخ کے مطابق حضرت آمنہ 1 مہینے تک اس قبیلے میں رہیں اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کے پاس مکان میں ٹھہری۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ مدینہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچی تو مقام ابوا آ گیا۔ اس مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئے، اتنی بیمار ہوئی کہ مزید سفر نہیں کر سکتی تھی۔ یہیں کچھ دن اسی بیماری کی وجہ سے رہیں اور یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے بعد ماں کا سایہ بھی پیغمبر اسلام سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اسی مقام پر دفن کیا گیا اور ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر ہمیشہ یاد رہی۔ صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام جب مکہ جا رہے تھے تو اسی مقام ابوا کے قریب سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر پر رکے اور زار و قطار روئے۔
अम्मन पैगम्बर इस्लाम को लेकर मक्का पहुंची और उन्हें उनके दादा के सुपुर्द किया और हजरत आमना की वफात का बताया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना की वफात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किफ़ालत और निगरानी में लिया। वो आपको कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। काबा के साए में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए कालीन बिछाया जाता था। एहतराम की वजह से कोई उस कालीन पर नहीं बैठता था, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम आते तो फौरन कालीन पर आपकी गोद में बैठ जाते। उनके चचा उनको रोकते तो वो उन्हें डांटते कि मेरे पोते को कोई कुछ ना कहे, ये बहुत बुलंद रुतबे वाला है। और वह दूसरों से कहते कि मेरी दुआ है कि ये इतना बुलंद रुतबा पाए कि पूरे अरब में किसी को ना मिला हो और ना मिले। एक दिन बनु मतलज के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पास बैठे थे। वो लोग क्याफा शनास थे, चेहरा देखकर मुस्तकबिल के अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मुकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम के जो कदमों के निशान हैं, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव में नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि यह बच्चा निराली शान वाला होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम से हर दर्जा मोहब्बत करते थे और अपने साथ खिलाते और अपने साथ इसलाते। आप 7 साल के हुए तो आपकी आंखें दुखने को आईं। मक्का में आंखों का इलाज कराया, लेकिन अफाका ना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा कि उकास के बाजार में एक राहब रहता है, वो आंखों की तकलीफ का इलाज करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके पास ले गए। उसकी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने उसे आवाज़ दी, राहब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद ज़लज़ला आया। राहब डर गया, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा और कुछ देर बगौर देखता रहा। फिर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये मेरा पोता है। उसने पूछा, क्या इसके वालिद जिंदा हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, वो उसकी पैदाइश से पहले फौत हो गए थे। तब उसने कहा कि ये लड़का इस उम्मत का नबी है, इस लड़के को फौरन वापस ले जाएं और इसकी हिफाजत करें, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल ना कर दे। फिर उसने कहा कि रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दवा तो खुद इनके पास मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके अपने पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका लुआब दहन इनकी आंखों में लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया तो आंखें फौरन ठीक हो गई। पुरानी आसमानी किताबों में पैगंबर इस्लाम की बहुत सी निशानियां थीं, जिसकी वजह से यहूदी आलिम, राहिब और नजूमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान जाते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हिफाजत की और उन्हें बहुत प्यार और शफकत से रखा। जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 8 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की वफात पर बहुत रोए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मरने से पहले हजरत अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निगरान और सरपरस्त बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि हजरत अबू तालिब ही पैगंबर इस्लाम की कफालत और निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पैगंबर इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते थे। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चारपाई के पास मौजूद थे और बहुत रो रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अजून के मुकाम पर अपने दादा कसी के पास दफन किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के घर आ गए। उम्मीद है आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और बाद में होने वाले वाक़यात की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाजिर होंगी पैगंबर इस्लाम के मज़ीद हालात व वाक़यात की वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।